ابھی آپ کو لیے چلیں گے ایبٹ آباد، جہاں پر وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ کے بعد وفاقی حکومت اس میں کس طرح صحافیوں کے ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں ان کے قانون کو ان کو ایک قانونی تحفظ دے سکتی ہے، ان کی ویلفیئر کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کے اوپر، اس کو دیکھا گیا، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا جو قانونی حق ہے، اس میں کسی کی مہربانی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا پاکستان کے آئین کے مطابق قانونی حق ہے جو انشاءاللہ آپ کو پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر جب میں نے آفس سنبھالا تو جو پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ آپ لوگوں کا جو جرنلسٹ کا، صحافیوں کا، ورکنگ جرنلسٹ کا، کیمرہ مین کا، فوٹوگرافرز کا، ڈی ایس این جی کے سٹاف کا جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیفٹی کا مسئلہ ہے اور ویلفیئر کا مسئلہ ہے، اس میں پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں ان کے حقوق میں جہاں سیکیورٹی، سیفٹی اور ویلفیئر کی بات آتی ہے، قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے جس میں جو لوگ آپ لوگ چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے پاکستان کی سلامتی کی بات ہو، چاہے کانفلکٹ زونز کی بات ہو، ان جگہوں کے اوپر جو حساس جگہیں ہیں ان کے اوپر جس طرح آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہاں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کے اس حق کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ وہ لیجسلیشن کا پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کے پریس کلب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اس میں انپٹ آ چکی ہے اور انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں کے اندر اس کو حتمی شکل دے کر وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ لیجسلیشن ہے جس کے ذریعے جو کیمرہ تو آپ لوگوں کا سیکیور ہوتا ہے اور انشورڈ ہوتا ہے، لیکن جو کیمرے کے پیچھے ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جب جو صحافی ہیں وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے جو ان کی سیکیورٹی کو اور سیفٹی کو انشور کرے۔ تو اس لیجسلیشن کے بعد جو تاریخی لیجسلیشن ہے، ان تمام مسائل کو اس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کے تحفظ کا وہ بل ہے۔ تو یہ وہ جو اس کے بعد ایک جو صحافیوں کی ریجنل لیول کے اوپر اور پروونشل لیول کے، صوبائی لیول کے اوپر ایک جو مسائل ہے کہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جب آپ کو آپ کے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ انرول کرتے ہیں، آپ وہاں نوکریاں کرتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں اپنے کریئر کو تو آپ کو کیمرہ دے دیا جاتا ہے اور رپورٹنگ کے لیے کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں، کیپیسٹی بلڈنگ میں، ٹریننگ میں، اس کا فقدان ہے اور اس کا کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی تربیت کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا فریم ورک پاکستان کے اندر جو انفارمیشن منسٹری کے لیول کے اوپر ہو، جو انسٹیٹیوشنلائز کرے آپ لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو، وہ موجود نہیں تھا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی وزیر اعظم کا وہ ویژن ہے کہ آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ کی، آپ کی ذمہ داری کی تو یاد دلائی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کا جہاں آپ کو اس ذمہ داری کی بارے میں تربیت کے اوپر بات کی جائے وہ موجود نہیں تھا۔ اب ہم انفارمیشن منسٹری کے اندر 3 سے 5 سال کا یہ پروگرام ہے جو 3 لیول کے اوپر ہے، ایک پریس کلبز کے لیول کے اوپر، پھر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز لیول کے اوپر، جس کے اندر ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، جرنلسٹ کی اسکالرشپ پاکستان کے اندر مین اسٹریم یونیورسٹیز کے اندر اور پاکستان سے باہر مین اسٹریم یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کی اسکالرشپس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی وہ کاوش ہے جو وزارت اطلاعات کے لیول کے اوپر ہو رہی ہے، انفارمیشن سروسز اکیڈمی اور پیمرا کے انڈر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے تمام جو پریس کلبز کے اندر انرولڈ صحافی ہیں، اس کے علاوہ پی آئی ڈی کے لیول کے اوپر، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی کے بعد پریس کلب واحد وہ جگہ ہے، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب، جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل افیلیشن سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے لیے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی سکرینز کے ذریعے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ پریس کلب جتنا مستحکم ہوگا میرے خیال میں، میری اولین ترجیح جو ہے، کیونکہ ابھی پریس کلبز جو میں دیکھتی ہوں وہ محرون منت ہوتے ہیں یا وزیروں کے یا کسی ایسے کانٹیکٹ کے کہ جی ان کو ایڈ دے دی جائے، ان کو فنڈ دے دیا جائے، یہاں یہ پرابلم ہے، یہاں یہ مجبوری ہے، لیکن جو ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومتوں کی فیڈرل لیول کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ آپ کو خود بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے اور ہر سال آپ کو اپنے ضروریات کے مطابق فنڈنگ ملنی چاہیے۔ تو یہ وہ
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے انشور کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بات ابھی کی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کل میڈیا کا ایکسپریشن ڈے، فریڈم آف میڈیا کا ڈے بھی ہے، اس کے توسط سے میں یہ بات کہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جو ذمہ داری، کیونکہ بات اس وقت صرف پاکستان کی ترقی کی ہے. 2013 میں جو پاکستان موجودہ حکومت کو ملا وہ آپ کے قلم کے ذریعے آپ نے خود پاکستان کے لوگوں کو بتایا. جو مسائل تھے، جس مسائل میں گھرا ہوا پاکستان تھا، میں اس کو دوبارہ سے، کیونکہ یہ میں سیاسی فورم، اس لیے میں نے مرتضیٰ عباسی صاحب کو کہا کہ آپ یہ بات کریں، کیونکہ میں آج صرف صحافیوں کی اور صحافت کی بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کے وعدے تھے، اور جنہوں نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں، اگر وزیر اعظم چاہتے تو وہ اس صوبے میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے، اور یہ آپ کو معلوم ہے. لیکن وزیر اعظم جو تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کو کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شک اور شبہ ہو کہ وہ کسی طرح سے بھی، کیونکہ آج پاکستان کو ایک نام کی ضرورت ہے اور وہ ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف. اگر پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کا امن ہو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو، پاکستان کا عالمی دنیا میں عزت اور وقار ہو، پاکستان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام ہو. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف جب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے بالا تر ہو کر تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بھی فیڈرل گورنمنٹ پوری کر رہی ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مقصد صرف سیاست اور سیاست نہیں، مقصد پاکستان کے عوام کی خدمت ہے. کیونکہ اب پاکستان کے اندر ووٹ، میں سمجھتی ہوں پچھلے 3.5-4 سال جو کچھ ہوا آپ سب نے دیکھا، دھرنے ہوئے، لاک ڈاؤن ہوئے، بند کرنے کی بات ہوئی، ترقی کو بند کرنے کی بات ہوئی، اور اب ایک کرپشن کا جھوٹا نعرہ لگا کے پاکستان کی مزید ترقی کو روکا جا رہا ہے. لیکن اس وقت 2018 میں یہ تمام جھوٹے نعرے، یہ تمام باتیں، یہ تمام کلیمز، وہ تمام چیزیں مسترد ہوں گی، کیونکہ اب سیاست سے کارکردگی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے، چاہے وہ صحافیوں سے ریلیٹڈ مسئلے ہوں، چاہے وہ پریس کلب، اب پریس کلب کے مسائل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہر ہے جو وابستگی ہے، جو امید ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور میں بالکل یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے محرومی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جب آپ مجھے بلائیں گے یہ گلہ بالکل یہاں نہیں ہوگا. اور میں ہر طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، کیونکہ جب میں نے وزارت سنبھالی تو بجٹ اور فنڈنگ کا جون قریب آ رہا تھا تو پرابلم ہے، لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ چاہے وہ فنڈنگ کا ہو، چاہے وہ یہاں کی، میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پریس کلب ہے، اتنا خوبصورت تو اسلام آباد کا بھی پریس کلب نہیں ہے، لیکن اور اس میں مرحوم والد جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب کے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پریس کلب کی زمین ان کی زمین ہے، اور یہ وہ اس چیز کو پروجیکٹ کرتی ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے کہ صحافت کے لیے مسلم لیگ نون کی جو مدد ہے، اسسٹنس ہے، اور جو فروغ ہے وہ اس آپ لوگوں کے سامنے ہے اس اقدام کے ذریعے. تو میں سمجھتی ہوں ہم سب مل کے ایک دفعہ ان کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ یہ وہ ویژن تھا جو اس زمین کو دینے سے انہوں نے پورا کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں، وزیر اعظم کی ایک خاص محبت ہے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے، اور اس کی ترجمانی موجودہ حکومت کے اس صوبے میں، بالخصوص اس صوبے میں جتنے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ موٹر وے کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ گیس پائپ لائنز کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ بجلی کی فراہمی، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے پہلے اور ایشیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پروگرام کا جو کارڈ سکیم ہے اس کی فراہمی، جو کہ بہت جلد آپ کے صوبے میں آ رہی ہے. وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو پہلے دعوت دی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی کیونکہ مسئلہ سیاسی ہو گیا اور مسئلہ پاکستان کے اور اس صوبے کے لوگوں سے بالا تر ہو گیا صوبائی حکومت کی طرف سے. لیکن پھر بھی پرائم منسٹر نے سپلیمنٹری فنڈ سے اور فنڈنگ سے اس صوبے کے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے بھی ہیلتھ کیئر کو مختص کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اگلے کچھ ماہ میں ہیلتھ کے کارڈ کی جو اسکیم ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے لیے کھول دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال دیے جا رہے ہیں، میں نے ابھی راستے میں آتے ہوئے پوچھا کیونکہ بہت ہی پرابلم تھی، بہت سے لوگوں کو یہ مسائل تھے. اس موجودہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے جو تمام صوبوں میں ایک چیز کی ہے، جو پاکستان کے اندر ہیلتھ کو
جو سروس پروویژن ہے اس کی فراہمی کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو پورا کیا جا رہا ہے. یہاں تاجر برادری بیٹھی ہے, ان کی بھی بہت زیادہ کاوشیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پاکستان کے اندر ہے. میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا برادری یہاں بیٹھی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگ یہاں جس طرح بتایا گیا تاخیر سے آئے, لیکن کچھ اس طرح کا پلان تھا. آپ لوگوں سے ایک تو میں معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر ہوئی, مجھے معلوم نہیں تھا, لیکن آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح انتظار کیا اور یہاں بیٹھ کے بات سنی. لیکن میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ضرور تنقید کریں, آپ ضرور اپنے قلم کو استعمال کریں جو بہتری لائے, آپ ضرور اپنی اسکرین کو استعمال کریں جو بہتری لائے. ایبٹ آباد یونین جرنلسٹ یونین جو ہے اس کو بھی میں جو بھی نو منتخب عہدیداران ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی. اور جو ابھی آپ نے اوتھ اٹھایا, میں اس کو جب پڑھ رہی تھی, جب سیریمنی ہو رہی تھی, اپنی ذمہ داری جو کہ پاکستان کی ترقی, پاکستان کی بہتری, کیونکہ 2013 سے 2017 تک بہت سفر مکمل ہوا ہے, وہ سفر جو تمام پولیٹیکل ایسوسی ایشن سے بالا تر ہو کر آپ کے قلم کے ذریعے اور آپ کی اسکرین کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے. چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو, اور اس میں بھی میں آپ سب کو, جو صحافی شہید ہوئے اس جنگ میں, جنہوں نے قربانیاں دیں, جن کی فیملیز نے, جن کے خاندان نے قربانیاں دیں, ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. جس طرح فرنٹ لائن پہ صحافی برادری کھڑے ہو کر پاکستان کی سلامتی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا ویژن جو ہے پاکستان میں امن لانے کا, اس کو پورا کیا. لیکن اب اس ویژن کو, اس کاوشوں کو جو آگے کی طرف لے کے جانا ہے وہ آپ کے قلم نے لے کے جانا ہے. آپ کے قلم کی طاقت. وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب ایبٹ آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں.